إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، سورۃ النبأ کی تفسیر کا یہ سلسلہ جاری ہے جس میں قرآن کریم کے اس آخری جز جس کو ہم 30واں پارہ کہتے ہیں، 30واں جز، اس کی پہلی صورت جس میں قیامت کے تعلق سے آخرت میں دوبارہ زندگی کے بارے میں عقلی دلائل، مشاہداتی استدلال کے بعد اب جنت اور جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پچھلے دروس میں ہم نے جہنم کے بارے میں دیکھا، اللہ رب العالمین نے جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں، ان کا انجام بتایا کہ جہنم ان کے لیے مرصاد ہے، مرصد ہے، ان کی طاق میں ہے کہ جیسے ہی وہ جہنم سے گزریں گے جہنم انہیں دبوچ لے گی۔ قرآن کریم میں ایک طرف تو استدلال ہوتا ہے عقلی سطح پر، مشاہدے کی بنیاد پر، کہ انسان کے اطراف پھیلی ہوئی جتنی چیزیں ہیں، آسمان و زمین اور اس کا نظام، چونکہ انسان ان کو دیکھتا ہے اور روزانہ اس کا سابقہ انسان کا اس سے پڑتا ہے، ان کو بنیاد بنا کر غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے، اور بہت سارے حقائق کو جو غیبیات ہیں، غیب میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو ثابت کیا جاتا ہے ان دلائل کے ذریعے سے کہ ان چیزوں میں غور کرو، اللہ کا وجود، اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، اللہ کا علم، اس کی حکمت، اور اسی طرح سے انسان کے انجام کے تعلق سے مرنے کے بعد کی زندگی۔ تو اس طرح سے انسان کو سوچنے پر مجبور کیا جاتا ہے اطراف کی چیزوں کو بطور دلیل پیش کرتے ہوئے۔ شروع میں اس صورت کے ہم نے وہ حصہ دیکھا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور اس کے اپنے اندر جو نشانیاں ہیں، اس کی اپنی ذات میں ان کو بنیاد بنایا ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے یہ ترغیب و ترہیب کا ہے، ایک عقلی استدلال یا آبزرویشن جس کو آپ کہیں، مشاہداتی استدلال، وہ پہلا حصہ تھا۔ اس کے بعد جو حصہ شروع ہوا وہ انسان کی عقل کے ساتھ ساتھ اب انسان کے جذبات کو مخاطب کرنا۔ اب انسان کے اندر کے جو جذبات ہیں، خوف اور امید کے، انسان کے بہت سارے اقدامات، بہت سارے اعمال اسی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ انسان ایموشنلی موو ہوتا ہے تب جا کر وہ کچھ کرتا ہے یا کسی چیز سے رکتا ہے۔ تو پہلے مرحلے میں اس کو بتایا گیا کہ تیری عقل کی بنیاد پر اگر غور کیا جائے، تیری عقل خود مانتی ہے کہ یہ چیز جب ممکن ہے تو وہ بھی ممکن ہے۔ جب دنیا میں یہ ہو سکتا ہے تو مرنے کے بعد زندگی بھی ممکن ہے۔ عقلی بنیاد پر اس کو ثابت کیا گیا کہ آخرت پاسبل ہے، بلکہ یقینی ہے۔ اگر یہ یقینی ہے جو ہمارے اطراف میں دکھائی دے رہا ہے، اتنا ہی یقینی وہ بھی ہے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ اس کے سامنے وہ منظر پیش کیا گیا ہے کہ انکار کرنے والوں کا کیا ہوگا اور اقرار کرنے والوں کا کیا ہوگا، کیونکہ انسان جذباتی مخلوق ہے، وہ کوئی مشین نہیں ہے۔ اس کی زندگی میں بہت سارے فیصلے اور اقدامات جذبات کی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں، صرف عقل کی بنیاد پر نہیں۔ بعض اوقات عقل کی بنیاد پر تو انسان کسی بات کو مان لیتا ہے، لیکن چونکہ جذبہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو عمل زندگی میں آتا نہیں ہے۔ ہم سب سے بڑی دلیل اس کی ہے۔ تو انسان مان لیتا ہے ایک چیز کو، لیکن کرنے کے لیے اس کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے یا اس کو ڈرانا پڑتا ہے، تب جا کر وہ دوڑنا شروع کرتا ہے۔ تو قرآن کی یہ عظمت ہے، قرآن کی یہ خوبی ہے کہ جہاں قرآن انسان کی عقل کو متاثر کرتا ہے، وہیں قرآن انسان کے جذبات کو بھی ابھارتا ہے، اور یہی دعوت کا بہترین طریقہ ہے، اور قرآن اس کی بہترین دلیل ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھے واعظ کے ذریعے سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے جدال کرو، مباحثہ کرو اچھے طریقے سے۔ سب سے پہلا مرحلہ حکمت والا ہے، وزڈم، چیزوں کو ترتیب کے ساتھ ایسے پیش کرنا کہ انسان اس کو ماننے پر مجبور ہو جائے، استدلال ایسا ہو کہ انسان کی عقل بالکل اس کو قبول کرے کہ واقعی حق ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ والموعظۃ الحسنہ، اچھے واعظ کے ذریعے سے، کہ جہاں انسان کے سامنے حق واضح ہو وہیں دل میں اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے، وہ اچھے واعظ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ برے انجام کا خوف بھی پیدا ہو، اچھے واعظ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر نہ مانے، پھر یہ بتاؤ کہ اس کا سٹینڈ کتنا غلط ہے، کہ وہ جس چیز پر قائم ہے وہ کتنا بکواس ہے، اس کی دلیل کتنی بے قیمت ہے، کتنی غلط ہے، اس طرح سے اس کو ثابت کیا جائے۔ تو یہ مراحل دعوت کے یا یہ طریقے دعوت کے ہیں۔ قرآن کریم میں آپ کو یہ تینوں چیزیں ملیں گی۔ تو اب پچھلا جو حصہ ہمارا تھا، پہلا حصہ تھا عقلی استدلال یا اطراف کی چیزوں سے مشاہدے کی بنیاد پر ثابت کرنا کہ آخرت ممکن ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا جہنم کے بارے میں، اور جو ظالم لوگ ہیں، جو آخرت کے منکر ہیں، آخرت کا مذاق اڑانے والے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا۔ اب اس کے بعد تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، جس میں جنتیوں کا حال بتایا جا رہا ہے۔ یہاں ایک عجیب بات یہ ہے کہ خوشخبری سے پہلے وعید آئی۔ عام طور سے قرآن میں پہلے خوشخبری ہوتی ہے اور اس کے بعد وعید ہوتی ہے نہ ماننے والوں کے لیے، لیکن یہاں ایسا کیوں ہے؟ یہاں پہلے وعید کیوں آئی؟ یہاں پہلے جہنم کا ذکر آیا پھر جنت کا آ رہا ہے، ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ سورت کا سیاق دیکھیے، شروعات ہی ان لوگوں سے ہو رہی جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے پہلے ان سے نمٹا جائے اور ان کا انجام ان کو بتایا جائے، کہ ان کو عقل کی بنیاد پر ثابت بھی کیا جائے، اور جس راستے پر وہ چل رہے ہیں وہ راستہ کتنا بھیانک ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے وہ ان کو بتایا جائے۔ لیکن قرآن چونکہ ایک ساتھ دونوں باتیں بتاتا ہے، تو وہیں جہاں جہنم کے بارے میں بتایا گیا، ظاہر بات ہے کہ ماننے والے بھی تو ہیں، ان کو کیوں چھوڑا جائے؟ ان کے بارے میں بھی بتایا جائے کہ ان کا کیا ہوگا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی غلط راستے پر ہے، اس کے سامنے اگر آتا ہے کہ صحیح راستے پر چلنے والوں کو کیا ملتا ہے، تو اس کے دل میں اس چیز کی ترغیب پیدا ہوتی ہے، طلب پیدا ہوتی ہے کہ میرا تو یہ حال ہوگا، لیکن ان کا کیا حال ہوگا جو مانیں گے۔ تو یہ جب دونوں باتیں پیش کی جاتی ہیں تو انسان میں تبدیلی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ذکر اللہ عز وجل ما للمتقین من النعیم، اللہ تعالیٰ نے یہاں متقین کے لیے کیا نعمتیں ہیں ان کا ذکر کیا۔ بعد قوله ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، ان آیتوں کے بعد جن میں اللہ نے کہا کہ جہنم مرصاد ہے،
گھات کی جگہ ہے، طاق میں ہے. کس کے لیے؟ للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے وہ ٹھکانہ ہے. تو پہلے اللہ نے جہنم کا ذکر کیا اور اس کے بعد متقین کے انعام کا ذکر کیا، نعمتوں کا ذکر کیا. کیوں؟ لأن القرآن مثانی، اس لیے کہ قرآن کیا ہے؟ مثانی ہے. مثانی جوڑی کو کہتے ہیں کہ قرآن میں باتیں جوڑی کے ساتھ آتی ہیں. اذا ذکر فیہ العقاب ذکر فیہ الثواب، جب قرآن میں عقاب ذکر ہوتا ہے، غلطیوں پر، گناہوں پر، سرکشی پر سزا کا تذکرہ آتا ہے، وہیں اللہ کی طرف سے ثواب کا بھی ذکر آتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الثَّوَابُ ذُكِرَ الْعِقَابُ، اور جب ثواب کا ذکر ہوتا ہے تو عقاب کا بھی ہوتا ہے. تو قرآن میں آپ عموماً دیکھیں گے کہ جب جہنمیوں کا ذکر آئے گا تو جنتیوں کا بھی آتا ہے، اور جب جنتیوں کا ذکر آئے تو جہنمیوں کا بھی آتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جوڑی کے ساتھ آتی ہیں. ماننے والوں کا ذکر آئے گا تو نہیں ماننے والوں کا انجام بھی سامنے آئے گا، اور اگر نہ ماننے والوں کی وعید بیان کی جا رہی ہے تو ماننے والوں کا انعام بھی بیان کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے دل میں دو جذبات عموماً ہوتے ہیں، خوف اور امید. تو اگر خوف کی بات کی جائے تو امید بھی دلائی جائے، اور اگر امید ہو تو خوف بھی دلایا جائے. اس طرح سے انسان بیلنس ہوتا ہے. اگر ایک ہی طرف ڈھلان چلی جائے انسان کی، زندگی میں خرابی آتی ہے. موٹی مثال آپ دیکھیے، بائسیکل آپ چلاتے ہیں، اگر ایک ہی طرف آپ کا وزن چلا جائے تو کیا ہوگا؟ گر جائیں گے. آپ کو ادھر بھی اور ادھر بھی بیلنس رکھنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کی گاڑی صحیح چلتی ہے. تو ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے خوف کریں، اللہ سے ڈریں، لیکن مایوس نہ ہو، امید کھوئے نہیں. اللہ سے امید رکھیں لیکن بے فکر نہ ہو جائے، بے خوف نہ ہو جائے. ایسی امید جو بے خوف ہو انسان کو بگاڑ کی طرف لے جاتی ہے، اور ایسا خوف جو بے امید کر دے انسان کو وہ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، کفر کی طرف لے جاتا ہے. لہٰذا خوف اور امید دونوں کو جمع کرنا یہ ضروری ہے. اس لیے قرآن کریم میں آپ کو عموماً دونوں چیزیں ملیں گی ایک ساتھ، امید بھی دلائی جائے گی، خوف بھی ہوگا. یہاں بھی ایسا ہی ہے، لیکن یہاں پر مقدم رکھا گیا خوف کو. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے نہ ماننے والوں کا ذکر آیا، ان کا انجام ذکر کیا گیا. اب ماننے والوں کا ذکر آئے گا کہ ان کو کیا ملے گا، تاکہ بات مکمل ہو. یہ ساری چیزیں دیکھیے، قرآن جب ہم غور کرتے تب سمجھ میں آتا ہے، ورنہ سرسری آدمی پڑھتا چلا جاتا ہے، وہ بھی نہیں سمجھتا ہے، بس آیتوں کے موٹے موٹے معنی سامنے ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا بیان کیا گیا ہے. پچھلے درس میں ہم نے ایک ہی آیت پر گفتگو کی تھی، ان للمتقین مفازہ، جو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے. ان للمتقین مفازہ، متقین کے لیے مفاز ہے. متقین کون ہے اور مفاز کیا ہے؟ یہ دو باتیں ہیں جو سمجھنا ہے، پھر آگے اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے. تقوی کا معنی عربی زبان میں بچنے کا ہوتا ہے. وقا عربی زبان میں کہتے ہیں بچانے کو، اور تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا. لیکن یہ بچنا خوف کی بنیاد پر ہوتا ہے، کیونکہ جب ڈر ہی نہیں ہو تو بچے کیوں؟ آدمی کسی چیز سے بچتا کیوں ہے؟ بھئی آگ میں ہاتھ ڈالنے سے بچتا کیوں ہے؟ یوں ہی نہیں، اس کو ڈر ہوتا ہے، نقصان کا ڈر ہوتا ہے. غلط کام کرنے سے آدمی کیوں ڈرتا ہے؟ اس کے برے انجام کا خوف ہوتا ہے. برے انجام میں دونوں چیزیں آتی ہیں، سزا اور سزا دینے والا. ظاہر بات ہے سزا اپنے آپ کو نہیں آتی، سزا دینے والا کوئی ہوتا ہے. تو یہاں پر بچنا اس اعتبار سے کہ انسان برے انجام سے بچے، اس لیے قرآن کریم میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملے گی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پاؤ. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے.
اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 131 ہے. اس میں دو باتیں آ رہی ہیں. ایک، کس سے ڈرو؟ اللہ سے. دو، اللہ کی سزا سے ڈرو. تقویٰ میں اللہ کا خوف بھی آتا ہے اور اللہ کی سزا سے ڈرنا بھی آتا ہے. اللہ کے خوف کی وجہ سے جب اللہ ناراض ہوگا تو کیا کرے گا؟ سزا دے گا. وہ سزا کیا ہے؟ جہنم. دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واتقوا النار التي اعدت للکافرین. اور اس آگ سے بھی ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے. تو معلوم ہے کہ تقویٰ میں دونوں چیزیں شامل ہیں. اللہ کا خوف جو ساری سزا دینے والا ہے، اور پھر وہ سزائیں بھی جو اللہ دے گا اس کا بھی خوف ہونا چاہیے. ایک اور مقام پر سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کے پاس واپس لوٹائے جاؤ گے. سارے بندے اپنی قبروں سے نکل کر حشر میں جمع ہوں گے اور سب کو اللہ کے لیے جمع کر دیا جائے گا. وہ اپنے آخری فیصلے کے لیے تیار ہوں گے، انہیں جمع کیا جائے گا. تو کہا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 281 ہے. اس میں اس دن سے ڈرایا جا رہا ہے. معلوم ہے کہ قیامت کے دن سے بھی ڈرنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. پھر کچھ کو انعام ملے گا، کچھ کو سزا ملے گی. کون سزا دے گا؟ اللہ. تو قیامت کے دن سے ڈرنا، اللہ کی سزا سے ڈرنا، برے انجام سے، جہنم سے، اور پھر اللہ سے ڈرنا، یہ ساری چیزیں تقویٰ میں آتی ہیں. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اب یہاں دو چیزیں یاد رکھیں. ایک، تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ اصلاً بچنا، لیکن اس میں خوف بھی ہو، خوف کی بنیاد پر بچنا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی فرما برداری کریں اور رسول کی فرما برداری کرے. وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور اللہ سے ڈرتا رہے، خشیت رکھے اور بچتا بھی رہے ان چیزوں سے جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں. وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اللہ سے ڈرے بھی اور بچے بھی. تو یہاں پر ڈرنا اللہ کی سزا سے ڈرنا، ناراضگی سے ڈرنا، اور بچنا کس چیز سے؟ ظاہر بات ہے اللہ یوں ہی کسی پر ناراض ہوتا ہے؟ اللہ کیوں ناراض ہوتا ہے کسی سے؟ اللہ کیوں غصہ ہوتا ہے کسی؟ اس کی برائیوں کی وجہ سے. تو ظاہر بات ہے کہ انجام سے بچنے کے لیے اسباب سے بھی بچنا ہوتا ہے. کہ ایک آدمی اللہ کو ناراض کرے گا تو سزا ملے گی، تو ایسا کام مت کر، ایسے کام سے بچ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور سزا دیتا ہے. تو تقویٰ میں ان اسباب سے بچنا جو اللہ کے عذاب کا سبب ہیں، اور وہ خوف کی بنیاد پر ہو، وہ خوف کی بنیاد پر ہو، اللہ کے، آخرت کے انجام کے، اس بنیاد پر اگر ہے تو وہ تقویٰ ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک انسان چوری کر رہا ہے اور دیکھتا ہے کہ CCTV پولیس پکڑے گی، کیا یہ تقویٰ ہے؟ یہ پولیس کی نسبت سے تو تقویٰ ہو سکتا ہے، اللہ کی نسبت سے تقویٰ نہیں ہے. کہ تقویٰ وہ ہے جو اللہ کے خوف کی بنیاد پر ہو. یہ غلط کام آدمی کر رہا ہے لیکن لوگوں کے خوف کی وجہ سے، کسی اور کے خوف کی وجہ سے، وہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان برائیوں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تو کہا کہ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. فائز، فوز کہتے ہیں نجات کو. فوز کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ نجات کو. لیکن اس میں نجات کے ساتھ ساتھ، بچنے کے ساتھ ساتھ کامیابی کا بھی معنی پایا جاتا ہے، پانے کا معنی بھی پایا جاتا ہے کہ مصیبت سے بچیں اور راحت میں پہنچے. تو یہ کیا ہے؟ اس کو فوز کہتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ کامیاب کون ہو؟ کامیابی کی بنیادی شرط تقویٰ ہے.
اور دنیا میں بھی آپ دیکھیے، جب آدمی فضولیات سے بچتا ہے اور اپنے اوقات کو صحیح کاموں میں لگاتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے سکسیسفل لوگ ہیں ان کو آپ دیکھیں تو ان کی زندگی میں کیا ملے گا آپ کو؟ فوکس، کہ وہ انہوں نے اپنی زندگی سے کلٹر کو نکالا، کچرا نکال دیا زندگی سے، غیر ضروری فضولیات، برائیاں جو ناکام کرنے والے اسباب ہیں، وقت کو برباد کرنے والے، زندگی کو خراب کرنے والے، منزل سے دور کرنے والے کام جب انہوں نے چھوڑے اور اپنے آپ کو فوکس کیا، اپنے آپ کو لگایا اسی کام پر جہاں ان کو پہنچنا تھا، تو کامیاب ہوئے۔ آخرت کے لیے کوئی الگ نسخہ نہیں ہے، چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا ہو۔ ایک انسان ان تمام چیزوں سے بچے جو اس کو منزل سے دور کرنے والی ہوں اور منزل کے راستے پر چلتا رہے، ایسا انسان کامیاب ہوتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے جس کا ایک لفظ میں اگر آپ کہیں بچنا، کن چیزوں سے؟ جو انسان کو منزل سے دور لے جاتی ہے۔ تو جب تک کہ انسان کی زندگی میں یہ نہ ہو، ایبسٹیننس جس کو آپ کہتے ہیں، برائیوں سے بچنا، یہ نہ ہو، آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے روزے میں ہوتا ہے، روزے میں دن بھر کیا کرنا ہے؟ کچھ کرنا ہے۔ روزے میں کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے، کھانے سے بچنا، پینے سے بچنا، بیوی سے صحبت سے بچنا، گالی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، بچنا بچنا بچنا۔ اسی لیے قرآن کریم میں کیا کہا گیا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم سے پہلوں پر بھی، اے ایمان والو، تم سے پہلوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، تم پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ۔ سکسیسفل ہونے کے لیے چھوڑنے کی صلاحیت ہونا چاہیے، نو بولنے کی صلاحیت ہونا چاہیے۔ جو ہر چیز کو یس کہے، ایسا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی یس، وہ بھی یس، یہ بھی یس، موبائل فون کو بھی یس، ٹویٹر کو بھی یس، یوٹیوب کو بھی یس، سب کو یس، تب اس کا وقت، زندگی کا یہ ساری فضولیات کھا جاتی ہیں اور پھر زندگی کے بڑے امور کے لیے، مقصد کے لیے وقت گھٹتا چلا جاتا ہے۔ جب نہ کرنے کے کاموں کو آدمی نہ کہے گا تو کرنے کے کاموں کے لیے وقت اس کے پاس نکلے گا، کیونکہ وقت آپ کے پاس محدود ہے۔ اگر آپ اس کو فضولیات سے بھر دیے، برائیوں سے بھر دیے، تو آپ کے پاس بھلائیوں کے لیے وقت کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو آپ کو نہ بولنے آنا چاہیے، یہی تقویٰ کی اصل ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ انسان کے سامنے برا انجام بھی ہو کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو بہت برا ہو جائے گا، وہ ڈر انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ڈر ایک محرک انسان کے لیے ہوتا ہے جو اس کو برائیوں سے بچاتا ہے۔ جیسے شوگر کا پیشنٹ ہے، آپ اس کے سامنے چائے رکھ دو، کیا بولتا ہے؟ شکر نہیں۔ آئس کریم، کیک اور ساری چیزیں جو بچوں کو بہت پسند ہوتی ہیں اس کے سامنے رکھو، اور اگر نہ کرے تو بیماری بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ احتیاط کرتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پرہیز۔ اسی لیے انگلش میں لوگ بولتے ہیں پریکاشن از بیٹر دین کیور۔ آپ کو آتی انگلش؟ احتیاط علاج سے، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ جب انسان پرہیز کرتا ہے تو ہلاکت میں نہیں پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے زندگی کے کتنے میدانوں میں آپ دیکھیں گے، پرہیز جب آدمی کرتا ہے تو ایسا انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ بس دنیا میں آدمی بیماری کے معاملے میں ڈاکٹر کی سن کے پرہیز کرتا، جسم کو بچانے کے لیے، لیکن اپنے دل کو بچانے کے لیے، دل کے لیے بھی ڈاکٹر کے حساب سے کولیسٹرول اور فلاں چیز ہوگی، آپ کا بلاکیج ہوگا، آپ کو تیل نہیں کھانا، گھی نہیں کھانا، آپ کو یہ نہیں کرنا۔ اس کے پیچھے ایک ڈر ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک۔ کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے؟ ہارٹ اٹیک آ جائے گا آپ کو۔ وہ ہارٹ اٹیک کا ڈر انسان کو تیل، گھی اور ساری چیزوں سے کیا کرتا؟ بچاتا ہے۔ پھر آدمی کس سے ملتا؟ ڈائٹیشن سے۔ کن کن چیزوں سے مجھ کو بچنا ہے؟ وہ آمادگی کیوں پیدا ہوئی؟ اس کے پیچھے ایک ڈر ہے، ہارٹ اٹیک۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ ڈر انسان کو بچنے والا بناتا ہے۔ پھر وہ بولتا ہے، شوگر کا پیشنٹ ہے تو ڈاکٹر بولتا ہے آپ کو بائیسیکل چلانی پڑے گی۔ کار ہے اس کے پاس، کار ہے اس کے پاس، لیکن کیا کرتا ہو؟
سائیکل چلاتا. اور شرم اگر آتی ہو تو گھر میں سائیکل جگہ والی لیتا نا. کیوں؟ کرنے کا کام بھی کرنا پڑے گا آپ کو, ایکسرسائز کرنا پڑے گا آپ کو. علاج نہیں ہے, شوگر ایسے کم تھوڑی ہوتی کہ انجیکشن سے نکال لی. آپ کو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ خوب چلنا پڑے گا, بائسیکل چلانی پڑے گی. بھلے گھر میں چلاؤ آپ, جگہ والی سائیکل لو, کرو. تو نہ کرنے کے کام سے بچنے کے ساتھ ساتھ کرنے کے کام بھی تقوی میں داخل ہوتے ہیں. یار سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے آپ دیکھیے سورۃ البقرہ کی شروعات میں ہی اللہ نے بتایا, کیا بتایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے, یہ اللہ ہی کی طرف سے, کوئی شک اس میں نہیں ہے. لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے. ھدی للمتقین, یہ کتاب رہنما ہے, گائیڈ کرتی ہے. کن کو؟ متقین کو, جن کے دلوں میں برے انجام کا خوف ہے, وہ فیل نہیں ہونا چاہتے. تبھی تو سنیں گے. ڈاکٹر کی بات کون سنتا؟ ہاں, کچھ بھی بولتے ڈاکٹر بول کے. جس کو ڈر نہ ہو, جس کو ناکام نہ ہونا ہو, وہ ڈاکٹر کی بات سنتا. ہلاک نہیں ہونا ہے تو ہی سنتا ہو. اس کے دل میں جب ڈر ہوتا ہے برے انجام کا, وہ رہنمائی سے فائدہ اٹھاتا ہے, انسٹرکشنز کو مانتا ہے. اللہ کی طرف سے قرآن میں انسٹرکشنز ہے, ایسا کرو ایسا مت کرو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. جب ڈر نہ ہو برے انجام کا, نہیں سنتا. تو یہ کتاب رہنمائی ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے, جن کے دل میں ڈر ہے, جو ہلاک نہیں ہونا چاہتے, اور جن کے اندر بچنے کا مزاج ہے, وہ آمادہ ہیں اس پر. بتاؤ ہم کو, ہم بچیں گے. جن کے اندر ولنگنس ہے, یس آئی ول فالو دی انسٹرکشنس. لیکن اب دو طرح کے انسٹرکشنس ہیں, کرو مت کرو. اسی لیے آپ دیکھیے الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. صرف جو دکھتا اسی کے بارے میں فکر کریں, جو نہیں دکھتا اس کے بارے میں بے فکر ہو جائے. نہیں, من خشی الرحمن بالغیب, جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں علماء نے کہا, قرآن میں خود اللہ نے فرمایا کہ جو رحمان سے ڈرتا ہے بن دیکھے. دیکھ کے ڈرنے والا آدمی کامیاب نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے پاس غور و فکر کرنے کی بھی صلاحیت ہے کہ وہ انجام کے بارے میں سوچ سکتا ہے جبکہ انجام سامنے نہیں ہے. وہ بادل دیکھ کے بارش کے بارے میں سوچتا ہے, بارش دیکھ کے چھاتا کھولے گا تو بھیگ جائے گا پورا. کچھ خطروں میں سمجھ لیتا کہ بارش آ سکتی, چھاتا کھول لیتا, بچ جاتا بھیگنے سے. انسان کو صلاحیت اللہ نے وہ دی ہے کہ وہ قرائن کے ذریعے سے آگے کے بارے میں ڈیسیجنز لے سکتا ہے, چاہے وہ ڈرائیونگ کا معاملہ ہو, چاہے وہ کچھ اور معاملات ہو زندگی کے. اس صلاحیت کو استعمال نہ کرے, ڈر کے آگے کے لیے پریکاشن نہ لے, ہلاک ہو جاتا ہو. الذین یؤمنون بالغیب. لیکن آپ دیکھیں گے اس کے بعد اللہ نے تقوی میں بچنا ہے لیکن کرنا بھی بتایا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے, ہم نے ان کو رزق دیا ہے, اس میں سے خرچ کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ متقین کی صفات اللہ نے بیان کی تو یہ نہیں بتایا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے, چوری نہیں کرتے, نہیں کرتے نہیں کرتے نہیں کرتے نہیں کرتے, کرتے بھی بتایا کہ تقوی میں جہاں نہ کرنے کے کاموں سے بچنا ہے وہیں کرنے کے کاموں کو کرنا بھی شامل ہے. طاعات بھی اس میں شامل ہیں اور منکرات سے, معاصی سے بچنا بھی اس میں شامل ہے. نیکی کرنا بھی تقوی ہے, گناہ سے بچنا بھی تقوی ہے. کیوں؟ کیونکہ نیکی نہیں کریں گے پھر پٹائی ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات؟ پٹائی سے بچنے کے لیے تو وہ کر رہا ہے نا, تو کرنے کا کام نہیں کرے گا تو بھی پٹائی ہوگی, نہ کرنے کا کام کرے گا تو بھی پٹائی ہوگی. تو اس ڈر سے آدمی کرنے کا کام کرتا ہے اور نہ کرنے کے کام سے بچتا ہے. شکر سے بھی بچتا اور بائسیکل بھی چلا جاتا, تو کرتا بھی اور بچتا بھی. اب سمجھ میں آیا؟ تو تقوی میں یہ سارا ہے, خوف, کرنا, نہیں کرنا, یہ تینوں چیزیں اس میں آتی ہیں. اور ساری چیزوں کا مدار ہوتا ہے یقین پر. خوف کم کب ہوتا ہاں ہے کہ نہیں معلوم نہیں. اگر ایسا ہو تو خوف کیا ہوگا؟ یقینی ہے
نہیں، جتنا یقین مضبوط ہوگا اتنا انسان کا خوف مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے برے انجام کا، اور جتنا مضبوط ڈر ہوتا ہے اتنی مضبوط پریکاشن اور ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے۔ اگر اس مجلس میں بولا جائے یا کسی بھی مجلس میں اگر سانپ آئے تو کیا کریں گے؟ کوئی کچھ بولے گا، کوئی بولے گا، اچانک کوئی سانپ بول دے تو اب حرکت ایک دم سب اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ڈر جتنا پاورفل ہوتا ہے ایکٹیویٹی اتنی جلدی آتی ہے، ڈر جتنا ہلکا ہوتا ہے عمل میں سستی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا یقین مضبوط ہو تو خوف مضبوط ہوتا ہے اور پھر حرکت جلدی آتی ہے۔ تو معلوم ہے کہ ساری چیزوں کا مدار کس پر ہے؟ یقین پر۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے یقین رکھتے ہیں۔ یہاں سے شروعات ہوتی ہے دلوں کی اصلاح سے، یقین کی قوت سے۔ ساری چیزوں کا مدار یقین پر ہے، چاہے دنیا کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ اگر کسان کو یقین نہ ہو تو اتنی محنت کرے گا وہ؟ اس کو یقین ہوتا ہے بارش ہوگی، زمین اگاتی ہے، محنت کروں گا ہوگا۔ اگر یقین نہ ہو، پھیری والا نکلے گا پھیری کے لیے، رکشہ ڈرائیور نکلے گا رکشہ لے کے، دکان کھول کے آدمی دن بھر بیٹھا رہے گا؟ امید یقین ارے آئیں گے، امید ہوتی ہے آدمی کے، وہ امید جتنی پاورفل ہو اتنا زیادہ آدمی مجاہدہ کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ سارا مدار یقین پر ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان للمتقین مفازا، یہاں مفاز اللہ نے کہا۔ مفاز کا معنی کیا ہے؟ متقین کا معنی آپ نے دیکھا، بچنے والا ڈر کے، اور کرنے کا کام کرنے والا، نہیں کرنے کا کام نہیں کرنے والا، یہ متقی ہے۔ اللہ نے بتایا کہ کامیابی اگر ہے تو متقین کے لیے ہے، کامیابی اگر ہے تو متقین کے لیے۔ آخرت کا یقین نہ رکھنے والے، برائیوں سے نہیں بچنے والے، سرکشی کرنے والے، ان کا انجام جہنم۔ پچھلی آیات میں اللہ نے بتایا۔ اب جو اللہ سے ڈر کے برائیوں سے بچتے ہیں اور آخرت کی تیاری کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے اللہ نے بتایا ان للمتقین مفازا، یقیناً متقین کے لیے مفاز ہے۔ مفاز کو عربی زبان میں اگر عربی کے گرامر کو آپ دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں مصدر میمی ہے، یعنی مفاز جو ہے یہ فوز سے بنا ہے۔ فوز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کامیابی۔ لیکن عربی میں واقعی اگر اس کا میننگ آپ دیکھیں، اس کا مطلب ہوتا ہے نجات اور خلاص، نجات پانا، بچ گیا، بچ گیا کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ اور مفاز جب کہتے ہیں تو یہ مصدر میمی جو ہوتا ہے وہ ٹائم اینڈ پلیس کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ہم مغرب کہتے ہیں تو مغرب کیا ہوتا ہے؟ ایسا وقت جس میں سورج غروب ہوتا ہے، اور ایسی جگہ جہاں سورج غروب مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارا قبلہ وہاں ہے مغرب میں، تو اس جگہ کو بھی کہتے ہیں اور اس ٹائم کو بھی کہتے ہیں۔ تو عربی زبان کا تو مفاز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسے وقت میں ان کا اچھا وقت ہوگا، زندگی بھر تکلیف اٹھائے، مصیبت، صبر، پریکاشنز، پوری زندگی بھر ڈائٹ پہ رہے وہ لوگ، شراب نہیں پی سکتے، حرام نہیں کھا سکتے، خیانت نہیں کر سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، ڈائٹ پر تھے وہ، اسلامک ڈائٹ، تقوی ڈائٹ پر تھے وہ لوگ۔ اب وہ ڈائٹ ختم ہو گیا ان کا، اب ان کے لیے مفاز ہوگا، ان کا ایسا وقت آ گیا، وہ وقت چلا گیا جس میں ان کے لیے منع 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 تھا، جب بہت سارے انجوائمنٹس وہ نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے سب منع کر دیا تھا، یہ نہیں کرنا۔ اللہ کی وجہ سے وہ ایک احتیاط اور پرہیز والی زندگی گزار رہے تھے، وہ ٹائم چلا گیا، اب ہلاکت کا وقت گیا جس میں ڈر، پرابلمز کچھ ہو سکتا تھا، اب وہ وقت آیا جس میں کامیابی ہے، اور ایسی جگہ میں ان کو لایا گیا ہے جس میں کیا ہے؟ نجات ہے اور کامیابی ہے۔ تو وہ ایسی جگہ میں ہوں گے جس میں کامیابی ہے، ایسا وقت ان کا ہوگا جو کامیابی کا وقت ہوگا۔ ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے کیا ہے؟ مفاز ہے۔ مجاہد جو تابعی ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں قولہ تعالی ان للمتقین مفازا، قال
فازو بأن نجو من النار. مفاز کا معنی نجات پانا ہے. کائیں چیز سے نجات پائے؟ وہ کس چیز سے نجات پائے؟ کہتے ہیں فازو، وہ کامیاب ہو گئے، بچ گئے. کس طرح سے؟ بأن نجو من النار، جس آگ کا ذکر ہوا انکار کرنے والوں کے لیے. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، وہ جس جہنم میں گئے یہ اس سے نجات پا گئے، بچ گئے. معلوم ہوا کہ جہنم سے بچنا اپنی ذات میں خود ایک کامیابی ہے. ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آدمی کو کچھ بھی نہ لگے، کیا بولتا ہے آدمی؟ بچ گیا، بچ گیا میں. یہ نہیں دیکھتا کہ گاڑی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، دب گئی، کیا کیا ہو گئی. ہاں، اس کا ٹینشن نہیں رہتا، میں بچ گیا. تو جب انسان ہلاکت سے بچتا ہے تو باقی نقصانات چھوٹے ہو جاتے ہیں. یہاں میرے کو کھانے نہیں ملا، کپڑے ٹھیک نہیں تھے، پیوند والے تھے، گھر چھوٹا تھا، یہ تھا، وہ پرابلمز تھے، بیماری تھی دنیا میں، سب گیا. ہو میں جہنم سے بچ گیا، کیونکہ آج جہنم سامنے نہیں ہے. اسی لیے سر درد، پیٹ درد، نیند نہیں آ رہی، کھانے کو ٹھیک سے نہیں ملا، ہاں ایک ٹائم کا کھانا رہ گیا، یہ ساری چیزیں بہت بڑی دکھتی. جب آدمی کے سامنے بڑی چیز سامنے آتی ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ تھا. اور پھر آدمی کو باقی جو چھوٹے چھوٹے معاملات تھے بے قیمت دکھائی دیتے ہیں. خصوصاً جب کہ اس مصیبت سے بچنے کے بعد ایک بڑی نعمت بھی انسان کو مل جائے، جنت مل گئی. جہنم سے بچے، جنت میں آئے، پھر جو کھویا وہ کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کھوئے کے بدلے میں جو ملا وہ بہت بڑا ہے. اگر کسی آدمی کا والیٹ جس میں 500 روپے کی پھٹی ہوئی نوٹ تھی، کوئی چوری کر لیا، تھوڑا ٹینشن ہوتا، کم سے کم جا کے میں اس کی اصلی نوٹ تو لے لیتا بینک میں. 500 روپے چلے گئے میرے، 1000 روپے چلے گئے، 10,000 چلے گئے. لیکن بس وہ بیٹھا ہوا تھا ٹینشن میں، اور اس کو پتا چلا کہ فلاں نے آپ کو اپنی جائیداد میں سے 1/3 حصہ دیا ہے، 15 ملین. اب 1000 روپے کے بارے میں سوچے گا وہ سب صحیح ہے، لیکن میرے 1000 روپے گئے، بولے گا وہ نہیں، بولے گا وہ سوچے گا بھی نہیں اس کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ جو کھویا وہ چھوٹا ہے، جو پایا وہ بڑا ہے. آدمی کی نگاہ اکثر کھوئے ہوئے پر ہوتی ہے، کیا مل سکتا ہے اس پر نہیں ہوتی ہے. اگر آدمی اللہ کے انعام پر نگاہ رکھے تو دنیا کا کھونا اس کے لیے چھوٹا ہو جاتا ہے. یہ سارا مدار یقین پر ہوتا ہے. لہٰذا انسان زندگی میں بہت کچھ کھوتا ہے، ہر آدمی کھوتا، کون آدمی جو نہیں کھویا. لیکن اس کھونے میں اگر پانے پر نگاہ ہو تو کھونے کا غم ہلکا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس پر کیا وعدہ ہے. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، حدیث میں اکثر حدیثوں میں آیا اس کو چاہیے کہ وہ صبر کریں اور اللہ سے انعام کی، ثواب کی امید رکھے کہ تو نے یہ کھویا لیکن اس پر اللہ صبر پر کیا دے گا. اگر وہ نگاہ میں ہو انسان کے تو دنیا میں کھونا، برائیوں سے بچ کے پرہیز کرنا، حرام سے بچنا، گناہوں سے بچنا، جو انجوائمنٹ جو لوگ آخرت کو نہ ماننے والے کرتے ہیں. آدمی سوچتا ہے دیکھو اپنے پاس کار نہیں، اپنے پاس گھر نہیں، بنگلہ نہیں، موٹر نہیں، اپنے پاس فلاں چیز نہیں، اچھے کپڑے نہیں، زیورات نہیں، گھڑی نہیں، آئی فون نہیں اپنے پاس. ہاں، تو آدمی سوچتا ہے یہ نہیں اپنے پاس، تو اس کو دکھ ہوتا رہتا ہے. دوسروں کے پاس جب دیکھتا ہے، خاص کر کے دنیا کے وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، ان کے پاس ہے اور اپنے پاس نہیں، اللہ کو مان کے بھی نہیں. اللہ کیوں نہیں دیتا اپنے کو؟ اس لیے کہ اللہ بڑی چیز دینے والا ہے جو ان کو نہیں دے گا، اور وہ تیرے صبر کی قیمت پر دے گا. تھوڑا صبر کر، تھوڑا صبر کر. اگر صبر نہیں کرے گا تو دم کی بریانی ٹھیک نہیں ملے گی، پھل کڑوا کھٹا ملے گا. صبر کر، صبر کا پھل کہ اگر پھل پکنے تک تو انتظار نہیں کر سکتا ہے تو تجھ کو آم کی بجائے کیا کھانا پڑے گا؟ کیری. تیرے اندر اگر صبر کی صلاحیت ہے، اگر تو محرومی کو برداشت کر سکتا ہے تو تو کامل کو پا سکتا ہے.
لیکن انسان میں کیا ہوتا ہے؟ آج نقد کل ادھار، ابھی چاہیے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، پریفرنس دیتے ہو، پرائرٹائز کرتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، لیکن آخرت زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے، زیادہ بہتر ہے. اس پر نگاہ رکھ. یہاں کا صبر آسان ہو جائے گا. صبر آسان نہیں، لیکن آسان ہونے کے لیے ایک میڈیسن ہے، آسان ہونے کے لیے ایک فارمولا ہے. نگاہ آخرت پر رکھ، آخرت پر نگاہ رکھنا، اور جس درجے کا تیرا یقین آخرت کا ہوگا اس درجے کا تیرا صبر ہوگا. انبیاء اتنا صبر کیسا کر پاتے ہیں؟ نیک لوگ اتنا صبر کیسا کر پاتے ہیں؟ کیونکہ ان کی نگاہ اللہ کی ذات پر ہوتی ہے، ان کی نگاہ آخرت کی طرف ہوتی ہے، ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. انعام کا احساس انسان کے لیے، انعام کا استحضار انسان کے لیے حال کی محرومی کو برداشت کرنا آسان کر دیتا ہے. آپ کسی بچے پہ ٹرائی کرو، یہ چاکلیٹ ہے، اور کیا سائیکالوجسٹ نے اس طرح سے، یہ چاکلیٹ ہے تمہارے سامنے ہے، اگر تم صبر کر لو 10 منٹ تک نہیں کھانا تو تم کو چاکلیٹ کا ڈبہ دیں گے، اور اگر کھا لیے یہ تو نہیں ملے گا. سمجھدار بچہ کیا کرتا؟ اچھا روم میں تمہارے ساتھ کوئی نہیں رہے گا، 10 منٹ تم کو ہم اکیلا چھوڑ دیں گے، تو اگر اس کے سامنے وہ ڈبہ ہو، ہاں دکھ رہا اس کو ڈبہ 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 چاکلیٹ کا، تو 10 منٹ وہ صبر کر لے گا. اچھا یقین نہ ہو، ایسے ہی بولتے ہیں بیوقوف بناتے مجھ کو، تو کیا کرے گا؟ جانے دو. اور کنٹرول نہ ہو، سیلف کنٹرول نہ ہو، تو کیا کرے گا؟ جانے دو، ڈبہ نہیں چاہیے اپنے کو، یہ چاہیے، اب بھی چاہیے، اب بھی. یہی ہے نا، ہم بھی کسی نہ کسی اعتبار سے وہ بچے ہوتے ہیں زندگی کے معاملات میں، اب بھی. یہ ساری ناکامی کی جڑ ہے. ان لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کیا بچوں کے اوپر، کئی سالوں پہلے کا یہ واقعہ ہے. ایسے بچے، اور ان کی زندگی بھر ان کو فالو کیا ان لوگوں نے، کہ بچوں کے سامنے رکھا گیا اس طرح سے چاکلیٹ یا اس طرح کی چیزیں رکھی گئی جو ان کو پورے اٹریکٹ کرتی ہیں، اور ان لوگوں نے کہا کہ اتنا ٹائم ہے تمہارے پاس اور ہم تم کو چھوڑ رہے ہیں اکیلے، اس کو تم کھاؤ تو کھاؤ، نہیں تو نہیں کھاؤ، اور کھاؤ گے تو تم کو یہ نہیں ملے گا، اور نہیں کھاؤ گے تو تم کو ملے گا. بعد میں انہوں نے ان بچوں کی لائف کے اوپر ریسرچ کی اور فیوچر تک ان کو فالو کیا، اور ریسرچ میں بتایا کہ جو بچے جنہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، ہاں کچھ بچے ویڈیو بھی اس کے ہیں، وہ بچے پورا اس کے اطراف ہاتھ ایسا کر رہے ہیں لیکن کھا رہے نہیں اس کو یوں 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 کر رہے، دیکھ رہے اس کو، لیکن نہیں کھا رہے، کنٹرول کر رہے. تو انہوں نے کہا کہ جن بچوں نے کنٹرول کیا اپنے آپ کو، فیوچر میں وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے اور بہت سکسیسفل پوزیشن پہ تھے. اور جن لوگوں نے کنٹرول نہیں کیا، وہ ٹینشن، ڈپریشن، ڈرگ ایڈکشن اور اس طرح کی چیزوں میں مبتلا تھے، وہ سکسیسفل لوگ نہیں تھے. معلوم یہ ہوا کہ کامیابی کے لیے یہ بنیادی چیز ہے کہ انسان کے اندر سیلف کنٹرول ہو، اپنی انسٹنکٹس کے باوجود، اپنی جبلت کے باوجود وہ اپنی عقل اور اپنے علم اور اپنے تقوی کی بنیاد پر اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہو. اس کو باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت نہ ہو، اس کا علم، اس کا یقین ہی اس کے لیے رسی بن جائے جو اس کو باندھ لے. گھوڑے کو روکنے کے لیے کیا لگتی؟ رسی. انسان کو بھی رسی رہے نا، تو گھوڑے گدھے میں اور انسان میں فرق کیا ہوگا؟ اس کو بھی باندھ کے رکھنا پڑتا. اس کے پاس وہ علم ہے، اس کے پاس وہ یقین ہے، اس یقین کی بنیاد پر وہ رکنے والا بنے. تو متقین کی بنیادی چیز یقین ہے، اور وہ خوف جو اس یقین کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر انسان عملاً اس سے بچتا ہے جس سے اس کو بچنا چاہیے. کہتے ہیں ان للمتقین مفازا، امام مجاہد کہتے ہیں فازوا بان نجوا من النار، کامیاب ہو گئے وہ اس اعتبار سے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ گئے. امام الطبری نے اس کو صحیح سند سے روایت کیا ہے. امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
ذکر جزاء من اتقى مخالفت امر اللہ مفازا، اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت سے بچتے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچتے ہیں، ان کے بدلے کو اللہ نے کہا یہ مفاز ہے۔ موضع فوز، ایسی جگہ میں ہوں گے جس میں کامیابی ہی کامیابی ہوگی، ونجات وخلاص مما فیہ اہل النار، اور وہ نجات اور خلاصی پالیں گے، بچ جائیں گے اس سے جس میں جہنمی ہوں گے۔ کہ دونوں چیزیں جمع کر دی کہ وہ کامیاب ہوں گے اور نجات پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، سورہ آل عمران میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً تم کو تمہارا بدلہ پورا پورا قیامت کے دن ہی ملے گا۔ توفون، یہ نہیں کہ تمہارا سارا کا سارا اجر وہاں ملے گا، یہ نہیں ہے، بھرپور بدلہ تم کو کہاں ملے گا، ورنہ بدلے کی شروعات دنیا ہی سے ہو جاتی ہے۔ نیک اعمال پر حیات طیبہ انسان کو ملتی ہے ایمان و عمل کی بنیاد پر، اور برے اعمال کی بنیاد پر سزا بھی دنیا میں ملتی ہے، کبھی دل کی تنگی، کبھی گمراہی اور کبھی ہلاکت۔ فرعون کو اللہ نے غرق کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا، کیوں؟ برائیوں کی وجہ سے۔ تو صرف آخرت میں سزا نہیں ہے، دنیا میں بھی ہے۔ لیکن کمپلیشن جس کا آپ کو ہے سزا کا یا انعام کا، کمپلیشن کہاں ہوگا؟ کمال درجے میں انعام اور کمال درجے میں سزا کہاں ملے گی؟ آخرت میں، کیونکہ دنیا میں نہیں مل سکتی۔ کہ انسان کو آگ میں بھی ڈالا جائے اور وہ جھلس کے ختم نہ ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اتنا بڑا انعام دیا جائے کہ ہارٹ فیل نہ ہو۔ آدمی بعض اوقات دیکھیے اب کتنے لوگ ہیں دنیا میں اتنا بڑا انعام ملا ان کو کہ یقین نہیں آ رہا تھا اور ہارٹ اٹیک آ گیا، کیونکہ دل میں بھی تو برداشت کرنے کی طاقت ہونا چاہیے انسان کے۔ انسان خوشی بھی بعض اوقات برداشت نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ آخرت کی دنیا ایسی ہے جہاں انسان انعام کو بھی برداشت کر پائے گا بلکہ انجوائے کرے گا، اور سزا اتنی سخت ہوگی کہ موت نہیں آئے گی، جیسے آپ نے پچھلے اس میں دیکھا، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ جہنم میں مرے گا اور نہ جیے گا، سزا اس کو ایسی ہوگی۔ تو کمال درجے کی سزا اور کمال درجے کا انعام آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن ہی دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا۔ فازا عربی زبان میں فازا کہتے ہیں کامیاب ہونا، نجات پا کے کامیاب ہو جانا۔ تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ واقعی کامیابی یہ نہیں کہ آدمی دنیا میں مالدار ہو گیا، صحت مند ہے، خوبصورت ہے، اچھے خاندان میں پیدا ہوا، اچھے پولیٹیکل گھرانے میں اس کی شادی ہوئی تاکہ تعلقات بھی اچھے رہیں، اس کے پاس وسیلے بھی بڑے بڑے رہیں، پروموشن ہوتی رہے، اچھا بنگلہ لے لیا، اچھی کار لے لی، بیوی زیورات پہن کے خوبصورت دکھ رہی، ہاں، گھر میں کتنے خادم ہیں جو اس کو ہر چیز لا کے دیتے، جوتے بھی اس کی اٹھا کے رکھتے، ہر چیز وقت پہ ملتی اس کو۔ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ دنیا کی کنوینئنس ہے، سکسیس نہیں ہے، آسانی یہ دنیا کی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت پہ داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہوا۔ معلوم ہے کہ پہلا مرحلہ جہنم ہے، پھر جنت ہے۔ پل صراط جہنم پر بنا ہوا ہے، اس کے پار جنت ہے، اس سے بچ گیا تو کامیاب ہے، پھر جا کے جنت میں جا پائے گا۔ یہیں پھنس گیا تو جہنم میں، جنت میں نہیں جا پائے گا، الا یہ کہ ایمان کے بنیاد پر اللہ نکال کے ڈالے۔ اگر کفر میں رہا
ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کہ کافر کفر کرنے والے دل سے تمنا کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اس دن، جس دن ایمان والوں کو اپنے ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکالا جائے گا، کفر کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی ایمان ہوتا کہ اس ایمان کی بنیاد پر ہم کو جہنم سے نکالا جاتا، ہم کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ وما هم بخارجین من النار، وہ جہنم سے کبھی نکل نہیں پائیں گے۔ تو کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تم دنیا کو کامیابی سمجھتے ہو، سب کمایا، اچھا جاب ملا، شادی ہوئی، خوب پیسہ کمایا، ہاں، اچھا بنگلہ خریدا، اور چابی اس کے پاس ہاتھ میں آئی، جا رہا تھا گاڑی پر، بیوی کو لے کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، دونوں مر گئے۔ نہیں ہوتا ایسا؟ کتنے کیسز ہے ایسے؟ دھوم دھام سے ایک دم بڑا، ہاں، بہت انتظار کیا، پڑھائی کر رہا، ابھی شادی نہیں، پھر اس کے بعد ایک دم بڑا جاب ملا، ایک دم اچھا جاب ملا، سب کچھ بڑھ گیا، اور اس کے بعد پھر سب نے مل کے شادی کی اس کی، اور گئے فلاں بمبئی گئے، ادھر گئے، اور لوٹ رہے تھے، بیوی کو لے کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، پورا خاندان مر گیا۔ نیوز پیپر میں آپ نے نہیں پڑھا اس طرح کی چیزوں کو؟ یہ دھوکے کی پونجی ہے، آج ہے کل نہیں، صبح ہے شام میں نہیں۔ زندگی کب ختم ہوگی کچھ یقین ہے؟ بول سکتا ہے آدمی نہیں میں جیوں گا؟ نہیں۔ کتنے صبح کو بول کے جانے والے کہ شام کو آ رہا ہوں کھانا بنا کے رکھنا، جنازہ ہی آتا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو یقین ہوتا ہے کہ میں، بلکہ بعض اوقات دوسرے کے جنازے میں جانے والا خود مر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ میں، کسی ہارٹ اٹیک میں، کسی دوست کی موت سنی، کسی رشتہ دار کی موت کی خبر سنی، ایسا ہو گیا، اس کو ہارٹ اٹیک آ کے یہ بھی مر گیا ہے۔ کتنے کیسز آتے ہیں ایسے؟ اس کے لیے کوئی یہ نادر چیزیں نہیں ہیں، یہ سب کے سامنے ہر آدمی نے اپنے اپنے علاقے میں، اخبار میں، یا کہیں نہ کہیں اس کو دیکھا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس زندگی کے لیے اپنا سارا کچھ کھپانا، اس زندگی کے لیے اتنے بڑے بڑے رزق لینا، رزق کے لیے اتنے بڑے رزق لینا، اور آخرت کے لیے غفلت کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ نے آخرت کا بتا کے پھر دنیا کا بتایا، کیوں؟ اس لیے کہ تو دنیا میں کھویا ہوا ہے، دنیا کی لذتوں کے لیے آخرت کو داؤں پہ لگا دیا تو نے، دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے بچنے کے لیے جہنم کا جوخم مول لیا تو نے۔ کتنا بیوقوف ہے تو۔ اچھا، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہوتی تب تو بات تھی، ایسی دنیا کے لیے جس کا کوئی یقین نہیں کب تک رہے گی، آج ہے کل نہیں، اتنی چھوٹی زندگی کے لیے، اور اگر جی بھی لیا پوری زندگی، کتنا جیے گا؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال، اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت ہے، اس کے لیے کیا؟ 100 سال کے لیے، 60 سال کے لیے تو نے اتنا سب کچھ پریکاشنز لیا، اتنا محنت کیا، اتنا سب کچھ کیا، لیکن ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا کیا تو نے؟ وہاں جا کے کروں گا، وہاں جا کے نہیں کر سکتا تو، جو بھی کرنا ہے یہیں کرنا ہے۔ وہ تو صرف انجام کی زندگی ہے، وہ کوشش والی زندگی نہیں ہے، وہ اپرچونٹی نہیں ہے، وہاں رزلٹ ہے، وہاں ایگزام نہیں ہے، رزلٹ ہے وہاں پہ، یہاں امتحان تیرا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تم کو شر اور خیر کے ذریعے سے آزماتے ہیں امتحان کے طور پر، پلٹ کے تم کو ہمارے پاس آنا ہے۔ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، متقین کے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہے، جہنم سے بچنا ہے، لیکن صرف جہنم سے بچنا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ جنت بھی ہے۔ مفاز کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان للمتقین مفازا متنزہا، متنزہ کس کو کہتے ہیں؟ تفریح گاہ، اردو میں اس کو کہتے ہیں ایسی جگہ جس میں انٹرٹینمنٹ ہے۔ تنزہ جس کو کہتے ہیں وہ موج مستی ہے، یا عربی زبان میں پارک اور گارڈن جو ہوتا ہے اس کو متنزہ کہتے ہیں۔
صرف یہ نہیں کہ وہ جہنم سے بچ گئے، جہنم سے بچا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بسایا، جہنم سے بچا کے جنت میں بسایا ان کو۔ وہاں وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں جو آخرت کا انکار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے دین کا، اللہ کا، قرآن کا، اسلام کا، وہاں وہ جل رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اور یہاں یہ جہنم سے بچا کے آئے اور گارڈن ہے، اچھا ماحول، ان کو ایک دم موج مستی میں انجوائے کر رہے ہیں یہ۔ ان للمتقین مفازہ، کیوں انجوائے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے سارا انجوائمنٹ چھوڑا تھا دنیا میں، وہ ریسٹرکٹڈ انجوائمنٹ میں اتنے میں خوش ہوتے تھے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، بس اتنا ہی، رک جا۔ ٹھیک ہے، اللہ رک گیا میں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ جب رب نے کہا اس کے فرما بردار ہو جا، سبمیشن، اپنے آپ کو سبمٹ کر دے اللہ کی مرضیات کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے اپنے آپ کو تابع بنا دے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں رب العالمین کی فرما بردار بن گیا، جو حکم کر تو کروں گا، مت کر تو نہیں کروں گا۔ یہ مزاج ان کے اندر تھا، وہ اپنی چاہت کو پورا نہیں کرتے تھے، وہ اپنے رب کی چاہت کو پورا کرتے تھے۔ رب ان کا روک دے رک جاتے تھے، رب حکم دے تو دوڑ پڑتے تھے۔ تجارت سے اللہ نے منع کر دیا، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، جمعہ کے دن جب اذان ہو جائے، اللہ کی طرف سے کی جانے والی نصیحت، اللہ کی یاد کی طرف لب کو جلدی کرو اور تجارت چھوڑ دو، بیچنا چھوڑ دو۔ فوراً وہ عمل کرتے تھے، چھوڑ دو تو چھوڑ دیا، دوڑو تو دوڑے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ٹھیک ہے، جب حلال کر دیا تو حلال، منع کر دیا تو منع، ایسا کیوں نہیں؟ رمضان میں روک دیا کھانے سے، رک جاتے تھے، افطار کے بعد کھاؤ تو کھاتے تھے۔ حرام سے روک دیا، رک جاتے تھے۔ موسیقی نہیں، زنا نہیں، جھوٹ نہیں، چوری نہیں، خیانت نہیں، حرام کمائی نہیں۔ نیند چھوڑ دو، نماز کے لیے اٹھو، چھوڑ دیتے تھے۔ دکان چھوڑو، مسجد جاؤ، چلے جاتے تھے۔ چھوڑنا ان کی زندگی میں تھا۔ یہ جو چھوڑنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بدلے میں، اب تم نے بہت کچھ میرے لیے چھوڑا، اب کچھ چھوڑنا نہیں، اب جو محرومی تمہاری زندگی میں تھی لذتوں سے، اب اس کی بھرپائی کا دن ہے۔ اب کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے، اب کوئی چیز ایسا نہیں کہ وہ مت کرو، وہ مت کرو۔ اب آدم علیہ السلام کی طرح بھی نہیں، اس پیڑ کے قریب مت جانا، میں ایسا پیڑ نہیں اب کہ ٹھیک ہے یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے، نہیں۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جو وہ چاہیں جنت میں وہ سب ان کے لیے ہے۔ اب ان کی چاہت، دنیا میں کس کی چاہت انہوں نے پوری کی؟ اللہ کی۔ اب اللہ ان کی چاہت پوری کرے گا، کوئی چاہت ان کی ایسی نہیں جو پوری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اپنی چاہتوں کو قربان کرتے کرتے تو یہاں تک آئے ہو۔ انہوں نے جنت کو پایا کیسے؟ اللہ کے فضل و کرم سے، اپنی چاہتوں کو قربان کر کے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ بھلائی کے بدلے بھلائی نہیں تو کیا؟ انہوں نے جب اللہ کے لیے چھوڑا، اپنی چاہتوں کو قربان کیا، آج اللہ ان کی چاہتوں کا لحاظ کرے گا، ان کی چاہتوں کے مطابق عطا کرے گا۔ ان للمتقین مفازا، تو متقین کے لیے مفاز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے کنسٹرکشن جو ہے، اگر مفسرین کے اقوال ذکر کرنا سارے شروع کر دیں تو اور زیادہ بات ہو جائے گی، میں سارا حاشیے میں رکھتا ہوں اس کو۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، متقین کی کامیابی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے گا۔ امام القرطبی کہتے ہیں متقین کی کامیابی کی بنیاد پر اللہ ان کو بچائے گا۔ کہتے دنیا میں وہ کامیاب بنے،
اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے ہوئے، سکسیس آلریڈی ان کا سٹارٹ یہاں ہوا تھا. دے ور سکسیسفل، دنیا میں کامیاب ہوئے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کی مرضیات کو پورا کیا. اس کامیابی کی بنیاد پر اللہ ان کو جہنم سے بچا کے آخرت میں کامیابی دے گا. لا یمسہم السوء، جب وہ برائی سے دنیا میں بچے، لا یمسہم السوء، اب برائی ان کو چھوئے گی بھی نہیں. انہوں نے برائیوں کو دنیا میں چھوا نہیں، اب برا انجام ان کو چھوئے گا نہیں. لا یمسہم السوء ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. کتنے اپنے روزے کی وجہ سے کھانے کی چیزیں چھوٹ گئی، غمگین ہوں گے وہ. ہاں، کیا کیا کھا سکتے تھے نا دنیا میں ہم لوگ، روزے کی وجہ سے ہمارا دوپہر کے کھانے چھوٹ گئے. افسوس کریں گے؟ اتنا سارا کھانے کا ان کے سامنے ہوگا، ایسی اعلیٰ چیزیں ان کے سامنے ہوں گی کہ جو کھویا دنیا میں اس کا دکھ ان کو بالکل بھی نہیں ہوگا. دکھ کب ہوتا ہے انسان کو؟ محرومی کی وجہ سے. کچھ نہ کچھ اس کی محرومی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا؟ کھونے کا دکھ ہوتا ہے. آپ سوچو گھر میں بیٹھ کے دکھ کیوں ہوتا؟ کھونے کا دکھ ہوتا. نہیں ملا اپنے کو، کسی کی وفات ہو گئی دکھ، جاب چھوڑ گیا دکھ، ہاں، کھانے کو نہیں ملا دکھ، پہنچے ولیمے میں کھانا ختم ہو گیا دکھ. جلدی آتا تو کتنا اچھا ہوتا. ہاں، دکھ کھونے کا دکھ ہوتا ہے. لیکن کھونے کے بدلے میں جب زیادہ ملتا ہے، کہ آپ گئے اور آپ کو کسی نے کہا کھانا ختم ہو گیا، دکھ. لیکن فوراً دولہے والے، ہاں، انہوں نے آپ کے لیے، نہیں آپ کے لیے ہم لوگوں نے اسپیشل بنایا ہے، اس سے بھی اچھا لا کے آپ کے سامنے رکھا، تب اس کا دکھ ہوتا نہیں. لیکن وہ کھانا تھا مجھ کو، ایسا بولتا ہے. ارے وہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ اصل ہے. ساری بوٹیاں جمع کر کے رکھے ہیں آپ کے لیے ہم لوگ، اچھی اچھی. وہ تو پبلک کا کھانا تھا، یہ آپ کے لیے. تو آدمی کو اس کا دکھ ہوتا کھونے کا نہیں. جب اعلیٰ ملتا ہے تو ادنا کے کھونے کا دکھ نہیں رہتا. آخرت اعلیٰ ہے، جنت اعلیٰ ہے، دنیا گھٹیا ہے. جو کچھ انہوں نے اللہ کی خاطر دنیا میں کھویا ان کو دکھ نہیں ہوگا. ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 61 ہے. اب یہ قرآن میں کئی جگہوں پر، میں تو بس منتخب آیات بیان کر رہا ہوں، آپ کو ساری بیان کروں اگر بہت وقت ہو جائے گا. بہت ساری آیتیں اس باب میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقی کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار، اللہ کے اولیاء، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین، اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ دو باتیں اللہ نے بیان کی اللہ کے اولیاء کے لیے. اب ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو. اور بھی معنی اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن ایک معنی کیا ہے؟ ولی. اللہ کے ولی، اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ سے دشمنی نہیں مولنے والے ہیں. اللہ سے دشمنی کب ہو جاتی؟ جب اللہ کی نافرمانی انسان کرتا ہے، انکار جب کرتا ہے. وہ جنہوں نے اللہ کی بات مانی، اللہ کی فرما برداری کی، اللہ سے محبت کو ساری محبتوں پر ترجیح دی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. خوف آگے کا ہوتا ہے، غمگین پچھلے کے بارے میں آدمی ہوتا ہے. کیا نہیں ملا پہ غمگین ہوتا ہے، اور کچھ نقصان سامنے ہے، برا ہو سکتا ہے، اس کا ڈر ہوتا ہے. اور یہی خوف اور غم انسان کی لذتوں کو مقدر بناتے ہیں، اس کی انجوائمنٹ کو خراب کرتے ہیں. جنت میں جب جائیں گے اور انجوائے کریں گے تو فیوچر کا خوف نہیں ہوگا. نکالے کبھی تو اپنے کو جنت میں سے، ڈر رہتا ہے آدمی کو. نہیں، جنت میں ڈر نہیں ہوگا. کبھی اللہ ناراض ہو گیا تو کچھ ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہیں کچھ کھا لیے پھل توڑ کے تو اپنے کو سیدھا واپس دنیا میں، نہیں، بالکل نہیں. خوف نہیں ہوگا، بے خوف انسان انجوائے کرے گا وہاں پر. اور دکھ بھی نہیں ہوگا انسان کو، غم نہیں ہوگا اس کو، یہ چھوٹ گیا اپنا، یہ کم ہو گیا اپنا، نہیں. کیونکہ اللہ اس سے بہتر ان کو عطا کرے گا. تو نہ خوف ہوگا اور
نہ غم ہوگا. جنت میں خوف بھی نہیں اور غم بھی نہیں. اور کیا چاہیے آپ کو؟ دنیا میں پیسہ بھی آیا تو خوف رہتا ہے، مانگنے والے بڑھ جائیں گے. اب سارے رشتہ دار آنے والے، ذرا دو ہم کو بھی کچھ، ہاں تمہارے پاس اتنا ہے، ایک گیا تو ایک آئے گا. یا بھائی لوگوں کے فون آئیں گے، ہمارا عید میلاد النبی کا جلوس 1 لاکھ لاؤ، نہیں لایا تو تمہاری دکان پہ ہم لوگ آ رہے. خوف، چوری کا خوف، ڈکیتی کا خوف، انکم ٹیکس کا خوف، ای ڈی کا خوف تھوڑا بڑا ہے، وہ اتنے رینج میں ہم لوگ ابھی نہیں ہے. تو انسان ہمیشہ پا کر بھی خوف میں جیتا ہے. نقصان کا خوف، موت کا خوف، بیماری کا خوف، سازشوں کا خوف، قوانین کے بدلنے کا خوف. آدمی پا کے بھی دنیا میں خوف میں جیتا رہتا ہے. اور غم ہوتا ہے انسان کو ان چیزوں کا جو اس نے اس پانے میں کھویا. بعض اوقات انسان کو کچھ پانے میں کھونا بھی پڑتا ہے، وہ دکھ اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے کہ میں نے ہاں جاب پہ اتنا دھیان دیا کہ بیوی چلی گئی، جاب پہ میں اتنا لگا، کریئر کے اندر اتنا میں نے کما لیا، لیکن بچوں کو وقت نہیں دے پایا، بچے بگڑ گئے، بے حیائی کی طرف چلے گئے، ڈرگ ایڈکشن میں چلے گئے، عیاشی میں چلے گئے. پیسہ میرے پاس اتنا آیا، میں نے ان کو پرووائڈ کیا، سب ملا، لیکن فیملی آج میرے پاس نہیں ہے. چھٹے کے دن میں گھر پہ ہوں لیکن یہ لوگ سب پکنک پہ گئے ہیں، اور ہم میرے کو بول کے کہ تم مت آؤ، تمہارے آنے سے ہم کو ٹینشن ہوتا ہے. سب پایا اس نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کھویا بھی نا اس نے، تو دکھ بھی ہوتا اس کو. اب آپ مالداروں کو عام طور سے آپ دیکھیں گے اس میں رہتے ہیں، وہ جو دین سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، دین سے دور ہیں. آپ کو ان کی زندگی میں دکھائی دے گا انہوں نے بہت کچھ پایا لیکن بہت بڑی چیز کھو کے پایا. تو اس کا پانے کے باوجود ان کی زندگی میں دکھ آپ کو ملے گا. جنت میں ایسا نہیں ہوگا، کھونے کا دکھ نہیں ہوگا اس کو کچھ، سب پائے گا وہاں پہ، کھونا نہیں وہاں پہ. اور لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین اب کون ہے متقی اور کون اللہ کے اولیاء ہیں؟ اللہ کن کو اپنا دوست بناتا ہے؟ اللہ کا دوست اور وہ آخرت میں فیل ہو، ایسا ہوگا نہیں ہوگا. لیکن اللہ کا دوست ہے کون؟ اللہ کا دوست بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ کا خاص بندہ بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ نے 2 ہی چیزوں میں سب جمع کر دیا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. کس پہ ایمان لائے؟ جو اللہ نے بتایا سب پہ ایمان لائے، جو رسول نے بتایا سب پہ ایمان لائے، جو ماننا تھا سب مانے. اللہ نے جس کو ماننے کے لیے کہا، رسول نے جس کو ماننے کے لیے کہا، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو صحیح مانا انہوں نے. الذین آمنوا، ایمان ان کی زندگی میں تھا، وکانوا یتقون، اور پرہیزگاری ان کی زندگی میں تھی، بچنے کا مزاج ان کی زندگی میں تھا. اللہ اگر روک دے گا نہ رک جاؤں گا میں. ان کی مینٹالٹی کیا تھی؟ اللہ اگر روک دے تو میں رک جاؤں گا، چاہے پھر رمضان کے گرمی کے موسم میں اللہ تعالیٰ پانی کے ایک گھونٹ سے بھی روک دے، میں رک جاؤں گا، میرے اللہ کے لیے رکوں گا میں. اللہ سے اس کا تعلق اتنا اچھا تھا کہ اللہ کے روکنے سے رک جاتا تھا اور اللہ کی بات پہ کبھی شک نہیں کرتا تھا. تو یقین، ایمان اور بچنے کا مزاج، اللہ کے لیے چھوڑنے کا مزاج، یہ 2 چیزیں اگر انسان کی زندگی میں آ جائیں، اللہ کی بات پر یقین، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین، اور اللہ اور اس کے رسول کے روکنے سے رک جانا، یہ 2 چیزیں اگر اس کی زندگی میں آ جائیں تو ایسے آدمی کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے. یہ 2 چیزیں آدمی کی زندگی میں ہونا چاہیے. ان کے لیے کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے پیشگی طور پر، ایڈوانس میں. لہم البشرا، صرف آخرت میں نہیں، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. معلوم ہوا کہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر صرف آخرت میں خوشخبری نہیں ہے، دنیا میں بھی ہے. اللہ نیک بندوں کی دنیا میں، موسیٰ علیہ السلام کو بچایا نہیں اللہ نے؟ ابراہیم علیہ السلام کو بچایا نہیں اللہ تعالیٰ نے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہیں چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے.
مصیبتیں ان پر بھی آتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام پہ نہیں آئی کیا؟ نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دی، کتنا ستایا ہوں گا قوم نے، تکلیف ان پر بھی آتی ہے، لیکن وہ آزمائش سے گزرتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے، ٹکے رہتے ہیں اللہ مدد کرتا ہے ان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک ستائے مکہ میں، 10 سال پھر اس کے بعد جانے کے بعد جنگیں پھر بھی ستایا آپ کو، مشرکین نے بھی ستائے، یہود و نصارہ نے ستایا آپ کو، منافقین نے ستایا آپ کو، لیکن پھر آخر میں ہوا کیا؟ جتنے پریشان کرنے والے، ستانے والے، اسلام کے دشمن جتنے بھی تھے، اللہ نے سب کو برباد کیا اور اللہ نے اسلام کو غالب کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ چابیاں آپ کے ہاتھ میں دی گئی کعبہ کی، وہی کعبہ جس کا طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آپ کو روک دیا گیا تھا، اور آپ کے یعنی معاہدے میں سے رسول اللہ کو کٹ کیا گیا تھا، وہی رسول اب داخل ہوئے تو اب آپ کے پاس اتنا بڑا پاور تھا کہ آپ جس کو چاہتے حکم دیتے قتل کیا جا سکتا تھا، آپ نے معاف کر دیا سر۔ گنتی کے کچھ لوگ جو بالکل ہی شریر قسم کے لوگ تھے، جن کے پرانے کیس باقی تھے، ان کے علاوہ آپ نے امن و امان عام کر دیا، سب کے لیے امن ہے، جو گھر میں چلا جائے گا اس کو ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اتنا پاور کہ آپ کو بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا، کوئی وار نہیں ہوا، فتح مکہ، لیکن وہ وار میں شمار ہوتا ہے کیونکہ غلبہ اس میں، اور دشمن بولا نہیں میں نہیں لڑتا، کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایسا، اتنا پاورفل ہو جاتا ہے سامنے والا، دیکھ کے آدمی بولتا بھائی لڑنا نہیں میرے کو، سوری جو بولنا ہے بولو، میں نکال کے دیتا تم کو۔ اتنی طاقت بن چکی تھی کہ اب لڑنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تو اللہ ایسی مدد کرتا ہے، لیکن آزمائش آتی ہے۔ ہم کیا چاہتے؟ بغیر آزمائش کے اللہ نے ہماری مدد کرنا شروع سے اینڈ تک، کیا تو کون ہے؟ بغیر کچھ کیے ہی، بغیر کچھ کیے نہیں، تجھ کو گزرنا پڑے گا، تجھ کو ٹکنا پڑے گا، ٹکنے کے بعد ہوتا ہے، ٹکنے کے بعد ہوتا ہے۔ کھیتی نہیں کروں گا اور سارے پیڑ اگنا چاہیے، ہاں آم کے، نہیں ہوتا ایسا، کھیتی کر، اللہ بارش برسائے گا، زمین اگائے گی، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، تو تیرا کام کر، تو صبر کا ثبوت دے۔ تقوی اسی صبر کا نام ہے، بچنے کا نام ہے، تقوی اسی کا نام ہے۔ انسان زندگی میں پابند بنا رہے اللہ کے حکم کا، ہم اپنی منمانی کرتے پھریں اور چاہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی اور بڑی بڑی باتیں کریں، نہیں ہوتا ایسا۔ تو اس لیول پہ ہے کیا؟ تیرے یقین کا لیول کیا ہے؟ تیری پرہیزگاری زندگی میں کتنی ہے؟ اور تو چاہتا ہے اللہ تیری مدد کرے، تیری کوئی خصوصی بات ہے تو کون ہے؟ نبیوں کو بھی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو آزمائش کو بیچ میں سے ڈراپ کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد آئے، تو ہے کون؟ کیوں کرے اللہ تیرے لیے؟ تو نے اللہ کے لیے کیا کیا جو اللہ تیرے لیے کرے؟ ہم کیسے سوچتے اللہ نے ہمارے لیے ایسا کرنا چاہیے، ہاں تو نے کیا کرنا چاہیے؟ کبھی سوچتا بیٹھ کے میں نے اللہ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تجھ کو وجود دیا، کھانا دیا، پانی دیا، آسمان سے بارش برسائی، زمین سے اناج اگایا، بہترین جسم تجھ کو دیا، دیکھنے سننے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں تجھ کو دی، تیرے لیے پوری دنیا کا نظام تیرے لیے تیرے حق میں موافق بنایا، تو نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ اور تو چاہتا ہے اسپیشل ٹریٹمنٹ اللہ تجھ کو دے، ہاں اللہ تجھ کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دے؟ تیری زندگی میں اللہ کے لیے اسپیشل معاملہ ہے کیا؟ تیری زندگی میں تو اللہ کے معاملات سب لاسٹ میں آتے ہیں۔ ہفتہ بھر تو نماز نہیں پڑھے گا، اور چھٹی جس دن ہوگی اس دن نماز پڑھتا، تو جب کچھ کرنے کو نہیں تب تو دین کے معاملے میں دین کی طرف آتا۔ تیرے لاسٹ آپشن دین ہے، کیا پرائرٹی تیری زندگی میں دین کی ہے، اللہ کی مرضیات کی ہے، اللہ کے حکموں کی پرائرٹی تیری زندگی میں ہے؟ اور تو چاہتا ہے کہ تجھ کو اللہ سب پہ پرائرٹی دے، اسپیشل ٹریٹمنٹ دے؟ تیری زندگی میں اللہ کے دین کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے؟ اگر تیری زندگی میں اللہ کے دین کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے، پرائرٹی ہے، تو ہی اللہ کے ہاں تو پرائرٹی بن سکتا ہے، تو ہی اللہ کے نزدیک تبھی جا کر اسپیشل ٹریٹمنٹ تجھ کو مل سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا اسپیشل ٹریٹمنٹ۔ کیسا؟
قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ، آگ میں ڈالے ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کے بچایا نہیں ان کو، ریسکیو. آگ کو ہی حکم دیا اللہ نے، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جا. آگ میں ڈالتے ابراہیم کو جلانے کے لیے. ٹھیک ہے، آگ تمہارا سنتی کہ ہمارا سنتی ہے؟ آگ میں تم ڈالو گے، وہ بھی مخلوق ہے، یہ بھی ہمارا بندہ ہے، یہ ہمارا خاص بندہ ہے، اس کو آگ نہیں جلائے گی. آج قانون الگ، قانون ہی بدل دیا آگ کا. اور وہ بھی آگ ایسی نہیں تھی چھوٹی موٹی بیکری کی، بڑی آگ تھی، بہت بڑی آگ تھی. جلائے 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 اس کو، پھر ڈالے اس میں. سب دیکھ رہے لوگ. اللہ نے آگ کو ہی کیا کر دیا؟ ٹھنڈک اور سلامتی. جلانا بھی نہیں اور گرمی بھی نہیں چاہیے، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ تکلیف ہو. ٹھنڈک بند، لیکن ایسی نہیں، سلامتی والی ٹھنڈک چاہیے. ایک دم اتنا ٹھنڈا کہ ٹھٹر رہا آدمی، نہیں، اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ تکلیف ہو، اور جلانا بھی نہیں. بردن و سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جائے سلامتی کے ساتھ. ایسا ہوتا کیا؟ ہوتا جس بندہ جب وہ ایسا ہوتا. یہ قصے کیوں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پورا آپ دیکھیے، چھوڑنا ان کی زندگی میں ملتا ہے. انہوں نے شرک چھوڑا، تھے ہی نہیں شرک میں وہ، لیکن انہوں نے شرک سے برات کا اظہار کیا. پوری قوم میں اکیلے رہے، قوم کو چھوڑا انہوں نے. باپ کو دین کی دعوت دی، باپ نے کہا دعوت دے گا نا پتھر مار کے ختم کر دوں گا تجھ کو میں، لارجمنک، تجھ کو رجم کر دوں گا میں، پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا. سلام علیک، چلے گئے. باپ کو چھوڑ کے الگ ہو گئے. اولاد دعا مانگ 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 کے اولاد ہوئی، اسماعیل علیہ السلام. اللہ کی طرف سے حکم کیا آیا؟ بیوی اور بچے کو کیا کرو؟ مکہ میں بساؤ. جو بچہ ایک دم دعاؤں کے بعد ملا ہو، بڑھاپے میں ملا ہو، اس کو چھوڑ دو. چھوڑ دیا اللہ کی خاطر. یہ جو چیز ہے اللہ کے لیے قربانی دینے کا مزاج، یہ تقوی ہے. جب اللہ کے لیے انسان چھوڑنے والا بنتا ہے، تبھی جا کر اللہ کی طرف سے پانے والا وہ بنتا ہے. چھوڑ تو صحیح کہ اللہ تجھ کو دے. یہ اصل دین کی اصل ہے، اللہ کے لیے چھوڑنے کا مزاج. تب وہ اللہ کی طرف سے پانے والا بنتا ہے. تو یہاں جو اللہ نے کہا لہم البشرا، متقین کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے اولیاء کے لیے کیا ہے؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا فی الآخرہ. ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. دنیا کی خوشخبریوں میں سے ایک حصہ اچھے خواب بھی ہیں جو وہ خود اپنے لیے دیکھیں یا دوسرے بندے ان کے لیے دیکھیں. وہ موقع نہیں جو تفصیل میں ہم جائیں، کبھی انشاءاللہ الگ سے اس کی تفصیل جب دیکھیں گے تب دیکھیں گے. تو لہم البشرا جو کہا گیا کہ اچھے خواب جو وہ خود دیکھیں یا دوسرے ان کے بارے میں اچھے خواب دیکھیں، یہ ان کے لیے دنیا کی خوشخبری ہے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری، کامیابی کی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں. اللہ کا وعدہ بدلنے والا نہیں، جو وعدہ کر دیا کر دیا. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. یہ عظیم الشان کامیابی ہے کہ انسان آخرت میں خوف اور غم سے نجات دے دیا جائے، دنیا میں بھی کامیاب کرے اللہ اس کو، آخرت میں بھی کامیاب کرے، اللہ کا مقرب بن جائے. یہ کامیابی اصل میں ہے. دنیا کا مال و متاع اور شہرت، یہ سب چیزیں کامیابی نہیں ہیں، یہ کنوینئنس ہے. یہ دنیا کی آسانیاں ہیں، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہیں. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 سے لے کر 64 تک ہے. انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے درس میں دیں گے، کیونکہ پھر بات اور لمبی ہو جائے گی. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کامیابی کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. لیکن متقی کیا ہے؟ متقی کہتے کہ اس کو ہے، اس کو آپ اس کی جڑ میں جائیں تو اللہ کے خوف سے ایسے ہر کام کو چھوڑنے والا کہ میرا رب میرے سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، اس لیے میں وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. میں اللہ کو نہیں کھو سکتا، میں باقی سب کھو سکتا. یہ مینٹالٹی جس کی ہے یہ متقی ہے.
اس کے اندر یہ چیز ہو، میں اللہ کو نہیں کھو سکتا، میں باقی سب کھو سکتا۔ اللہ کو پانے کے لیے ان تمام چیزوں کو کھونے کے لیے تیار ہو جانا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، چاہے کتنا ہی دل چاہ رہا، اس کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والی آیات میں ہم دیکھیں گے متقین کے لیے کیا کیا ہے، انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔